بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ پرنور اور بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر زندگیوں میں آیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آخر تک خیر کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ پوری امت کو اور بالخصوص اہل پاکستان کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک قریب آتا تو حضور کی روزمرہ زندگی سے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معمولات سے ہی اس بات کی نشاندہی ہونے لگتی تھی کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کی تیاری فرما رہے ہیں، جو کہ اس بات کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رمضان المبارک کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک سے چند دن پہلے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد ایک طویل وعظ فرمایا جو کہ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ وہ طویل حدیث تو آج ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی حدیث کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ اس حدیث کا ایک درمیانی حصہ ہے۔ مواسات کہتے ہیں بھلائی کرنے کو، دلجوئی کرنے کو، خبر گیری کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اب صبر کا مہینہ کیسے ہے؟ جب ہم صبر کا معنی ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں تو عام طور پر صبر کے معنی ہم یہی لیتے ہیں، جو کہ ٹھیک بھی ہیں، کہ کسی تکلیف پر آدمی خاموش ہو جائے اور کسی تکلیف پر انسان کچھ ریئیکٹ نہ کرے، صبر کرے، تو یہ صبر ہے، یہ صبر کا مفہوم۔ لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کو بہت سے معنوں میں استعمال فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنی رب کی چاہت کے لیے اور اقامت نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی۔ حالانکہ یہاں پر صبر کے معنی، یہاں سے پتہ چل رہا ہے صبر کے معنی کچھ اور بھی۔ تو رمضان المبارک کو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ در حقیقت صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور رمضان المبارک میں ان تینوں قسموں کی اللہ تعالیٰ پریکٹس فرما رہے ہیں، تینوں قسموں کی اللہ رب العزت مشق فرما رہے ہیں۔ یہ اتنی اہم ترین چیز، اسی لیے فرمایا نا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی بغیر حساب کے۔
کسی عمل کے بارے میں نہیں فرمایا، نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، نکاح کے بارے میں نہیں فرمایا، حقوق العباد میں سے کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اس عمل کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کی جو جزا ملے گی وہ بغیر حساب کی ملے گی، ہم اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے جتنا عطا فرمائیں۔ تو صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات۔ کیا؟ صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرنا، نیکیوں پر صبر کرنا، کہ نیکی، کسی نیکی کو انسان اختیار کرے، کسی عمل کو اختیار کرے، کسی عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے، کسی کے ساتھ مثال کے طور پر ہمدردی کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، کسی کی معاونت کر رہا ہے، تھوڑی کر رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، اب یہ ہے کہ اس معاونت کو مستقل بنیاد پہ کرے تو یہ صبر ہے۔ قرآن مجید کا ایک پاؤ سپارہ، ایک ربع تلاوت کر رہا ہے، اس کو مستقل کیے چلے جا رہا ہے، کیے چلے جا رہا ہے، یہ صبر علی الطاعات، مستقل کسی عمل کو، کسی نیک عمل کو مستقل کرنا، اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا۔ یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اس عمل کا آپ اندازہ اس طرح لگائیں، ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب واقعہ افک ہوا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، تو قرآن کریم میں اس کی برات کا اعلان ہو گیا، تو اس میں ایک جو کردار تھے صحابی، جن کو بعد میں اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان کی کچھ مالی معاونت کیا کرتے تھے، ہر مہینے یا ہفتے کی بنیاد پر، غریب آدمی تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور قرآن مجید میں برات کا اعلان ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا غصہ تھا، آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، آپ سمجھ رہے بات، تو طبعی غصہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان کی معاونت چھوڑ دی، غصہ تھا، انسان اس بات کو گمان کرے، اور پھر بیٹی بھی کون، اور پھر زوجہ بھی کس کی، دل دہل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ تم میں سے جو لوگ اولو الفضل ہیں، فضل والے ہیں، اور وسعت والے ہیں، وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ، کہ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو اور جن لوگوں کی وہ معاونت کرتے ہیں اس معاونت کو چھوڑیں نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں در حقیقت اس بات میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا، لیکن جو آپ نے عمل شروع کیا تھا اس عمل کو آپ چھوڑیں مت۔ کتنی بڑی برکت ہے، کتنا بڑا اعجاز ہے، اور کتنا بڑا مقام ہے کہ کسی عمل کو انسان مستقل کرے۔ اسی لیے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ کرامت جانتے ہیں نا آپ؟ کرامت یہ ہے کہ کسی بزرگ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی جو عام طور پر نہیں ہوتی، کرامت، کوئی بڑی کرامت ہے فضا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کرامت، استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، نیکیوں پر قائم رہنا، زندگی کی آخری سانس تک اس کو انجام دیتے رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات۔ تو رمضان المبارک میں اس کی بھی پریکٹس ہو رہی، آپ سے تراویح پڑھوائی جا رہی، آپ سے اعتکاف کروایا جا رہا، آپ سے دیگر
نوافل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ تاکہ طاعات پر استقامت نصیب ہو جائے۔ دوسری صبر کی قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں پر صبر، کہ گناہ سے انسان بچے، گناہ کی راہ کو دیکھتے ہوئے اس راہ کو تبدیل کرے، گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالے، گناہوں کے جوہر سے اپنے آپ کو نکالے۔ اسے کہتے ہیں صبر عن المعصیہ۔ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس چل رہی ہے اور جناب والا دل چاہ رہا ہے کہ کسی کی عزت کو تار تار کریں اور کوئی ایسا ٹاپک چھیڑیں کہ جس میں کسی کی عزت کو اٹھا کے جو ہے بیچ چوراہے پہ رکھ دیں۔ کتنا مزہ آتا ہے نا، بہت مزہ آتا ہے۔ یہ زبان کا جو چسکا ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور اس وقت دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا اس کو ثابت کر، ایک مسلمان بھائی کے بارے میں تو نے یہ تہمت اس کی عدم موجودگی میں باندھی، اس کو ثابت کر، اس بات کو اس مجمع میں ثابت کر، جب سارے کی ساری انسانیت کھڑی ہوگی، پھر اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ ہے صبر عن المعصیہ۔ ہمارے یہاں نا ثواب نیکی کے بھی چند چیزیں ہیں اور گناہ کی بھی چند چیزیں ہیں، بس شراب جو ظاہر ہے ام الخبائث ہے، گناہوں کی ماں، ام الخبائث، گناہوں کی جڑ۔ لیکن ہمارے یہاں گناہوں کا بھی تصور دو چار چیزیں ہیں، چوری، ڈکیتی، شراب پی لینا، زبان کی عصمت، زبان کی عصمت، زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی زبان مبارک کو نکالا، باقاعدہ نکالا اور اس کو پکڑا اور فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہے۔ زنا کا نہیں فرمایا، چوری کا نہیں فرمایا، ڈکیتی کا نہیں فرمایا، شراب کا نہیں فرمایا، حقوق العباد میں کسی کمی کا نہیں فرمایا، فرمایا جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سبب یہ زبان ہے، یہ گوشت کا ایک لوتھڑا، جس کے چسکے کے لیے اور جس کی لذت کے لیے ہم وہ کچھ کہہ جاتے ہیں اور کر جاتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں بھی فساد، گھر میں بھی فساد، سوسائٹی میں بھی فساد، ملک میں بھی فساد، دنیا میں بھی فساد۔ آج اس زبان کا استعمال کرنا صرف سیکھ لو، صرف اس زبان کے استعمال کو اگر یہ امت سیکھ لے اور خصوصاً یہ قوم سیکھ لے، آدھے مسائل اس کے حل ہو جائیں۔ بہرحال تو فرمایا صبر عن المعصیہ، اور گناہوں سے بچنا۔ اب گناہوں سے بچایا جا رہا ہے رمضان المبارک میں، کہ وہ حلال چیزیں جو اللہ نے عام طور پر حلال فرمائی ہیں، روزے میں ان سے روکا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہم نے ابدی طور پر حرام کی ہیں ان سے بچو۔ جب ہمارے کہنے پر 15 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 11 گھنٹے، 12 گھنٹے ان حلال چیزوں سے بچ گئے، پانی سے، کھانے سے، پینے سے، بیوی کی ہم بستری سے جو کہ اللہ نے جائز فرمائی، جب ہمارے کہنے سے ان چیزوں سے بچ گئے، تو جو چیزیں ہم نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں، جن کو ہم نے شریعت میں منع فرمائے، ان سے بچو۔ اور تیسری قسم صبر کی وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا، تکلیف پر صبر کرنا۔ تو رمضان المبارک میں اس تکلیف پر بھی صبر کروایا جا رہا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے نا تھوڑی بہت۔ موجودہ دنیا میں وسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کا جسم تو جسم، تو روزے میں اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ یہ تینوں صبر کرنے ہیں، یہ تینوں صبر کرنے ہیں۔ سامنے یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، بندہ مومن بیٹھا ہوا ہے، 10 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ بھی چھوڑیں۔ اب وہ منٹ گن رہا ہے، سیکنڈ گن رہا ہے، کیوں کہ اگر منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق کر دیا تو روزہ باطل۔ تو وہ منٹ اور سیکنڈ کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ تو جب یہی بندہ مومن لائن میں لگا ہوتا ہے کسی کام کے لیے،
تو وہاں بھی اس کو صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی باری کا انتظار کر لے؟ ہاں، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہی بندہ ہے مومن جو ہے جب اپنے کسی کام کے لیے لائن میں لگا تو ایسے دھکے دے رہی ہوں، گونیاں مار رہے ہیں ایسے ایسے، حالانکہ اس کو پتہ ہے اس کا نمبر آ جائے گا۔ یہ صبر سکھایا جا رہا ہے، یہ دین مزاج بناتا ہے۔ صحابہ اکرام دین کے شریعت کے مزاج کو سمجھا کرتے تھے، اس مزاج پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دلجوئی کا مہینہ ہے، خبرگیری کا مہینہ ہے۔ یہ سارے کے سارے معنی مواسات میں آتے۔ چنانچہ اسی مواسات کو جاری کرنے کے لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزے دار کو کیا کراؤ؟ افطار کرو۔ یہ مواسات ہے، خبرگیری ہے، خبرگیری ہے۔ اور خیال رکھو اڑوس پڑوس کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان سے ہمدردی اختیار کرو، مواسات کرو، اپنے ماتحتوں پر کام کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اگرچہ ایگریمنٹ کے اندر، معاملے کے اندر وہ کام کرنے کا پابند ہے، لیکن رمضان المبارک میں تھوڑی نرمی کرو۔ آگے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، کہ جو شخص اپنے غلام پر کمی کرے گا اس مہینے میں، اسی حدیث میں آگے جا کر بالکل آخر میں، کہ جو شخص اپنے غلام پر کام میں بوجھ میں کمی کرے گا اس مہینے میں، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ کیسا سودا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرما دیں گے، دنیا اور آخرت کے اس کے بوجھوں کو کم فرما دیں گے۔ اسی لیے افطار کرانا، اپنے ماتحتوں سے کم کام لینا، ان کے بوجھ ہلکا کرنا، یہ مواسات ہے۔ اور چیزوں کو بیچنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، یہ بھی مواسات ہے۔ چنانچہ ناجائز منافع خوری کرنا رمضان المبارک میں، اللہ تو فرما رہے ہیں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خبرگیری کا مہینہ ہے، یہ دلجوئی کا مہینہ ہے، اور میرا تاجر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آتے ہی مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے اور پھر ریٹوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ بھائی منافع بھی لو، تمہارا حق ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اندر خفت پیدا کر دو، نرمی پیدا کر دو۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا بھر کا یہودی اور عیسائی اور ہندو وہ اپنے تہواروں پر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اور ساری دنیا میں تخفیف کرتا ہے، ریٹس کو نیچے کرتا ہے، اپنے منافع میں کمی لاتا ہے، مسلمان اپنے منافع کو بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ غیر مسلم ممالک میں ان لوگوں کے جو تہوار نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے رمضان کی آمد پر غیر مسلم جو ہے وہ چیزوں کے اندر کمی فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے مواسات۔ رمضان کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے کو پایا اور مغفرت نہیں فرمائی، میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا، اللہ تباہ و برباد کر دے، اس شخص کو ہلاک فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یا جس زمانے میں چیزوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی زمانے میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی کعبۃ اللہ کے اندر کتنا ثواب ہے؟ ایک نماز کا 1000 نمازوں کے برابر ہے یا نہیں؟ اسی خانہ کعبہ میں اگر کوئی گناہ کرے اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہ جس یعنی مفسرین کے سردار ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی کوئی رائے آ جائے تو بس اس کے بعد کسی کی کوئی رائے نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرآن کے لیے دعا دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو وہ مکے میں نہیں رہتے ہی نہیں تھے، طائف میں رہتے تھے، قریب میں. وہ کہتے تھے میں مکہ مکرمہ میں اس لیے نہیں رہتا ہوں، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اب جو ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہی رہ رہے ہیں، لیکن یہ میں ان کے ذوق کی بات بتا رہا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ میں اس لیے نہیں رہتا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس کا وبال بھی زیادہ ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جس طرح نیکیوں کا پلڑا اللہ رب العزت بھاری فرما دیتے ہیں، اسی طرح گناہوں کا پلڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اس ماہ مبارک کو خالص اپنی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.